رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی موالے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وردی کا بھی مل کے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت بیماروں کی شفایابی پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری بے اولادوں کی اولاد نرینہ محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات تمام شہداء ملت جعفریہ حاضرین کے مرحومین وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں سب کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم الملعونین ما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل سیئة فلا یجزى الا مثلها من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رزقنا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مال بلند الصلاة نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بلند تر صلوات صدقہ احترام بزرگوں عزیز دوستوں قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ مبارکہ مومن قرآن کا 40واں سورہ اور آیت بھی 40 ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ جو بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی بری جزا ملے گی اور جو صالح عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت فرماتا ہے اس کا پہلا انعام تو یہ ہے کہ میں اللہ اسے مومن قرار دوں گا اور دوسرا انعام یہ ہے کہ میں اللہ اسے جنت میں داخل کروں اور میری جنت ایسی ہے کہ جس میں بغیر حساب رزق دیا جائے گا۔ دوستو اور بزرگوں، ہر شخص متلاشی جنت ہے۔ کائنات میں وہ واحد علی تھا
جو آواز دے کر کہتا تھا الہی ما عبدتک لطمع جنتک ولا خوفا لنارک بل وجدتک اہلا للعبادہ، میرے اللہ میں علی تیرا سجدہ نہ تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ تیری جہنم کے ڈر سے کرتا ہوں، میں علی تیرا سجدہ تجھے لائق سجدہ سمجھ کے ادا۔ لیکن علی کی اپنی منزل ہے، مولا کی اپنی منزل ہے، ہماری اپنی منزل ہے۔ ہم میں ہر شخص نماز پڑھتا ہے جنت کے لیے، روزہ رکھتا ہے جنت کے لیے، مجلس کراتا ہے جنت کے لیے، مجلس سنتا ہے جنت کے لیے، گریہ کرتا ہے جنت کے لیے، لنگر پکاتا ہے جنت کے لیے، صدقہ دیتا ہے جنت کے لیے۔ کوئی شخص ایسا نہیں اگر اس کا جنت پہ ایمان ہے اور اسے جنت کی طلب نہ ہو۔ احمق ہے جو کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، بے وقوف ہے جو مجھے کہے جنت نہیں چاہیے، اور میں کہا کرتا ہوں جنت جب ہے ہی علی والوں کے لیے تو پھر کیوں نہ چاہیے؟ ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ آپ اسلم صاحب کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے تو پھر ہم ماشاءاللہ کریں گے، اب وہ آ گئے ہیں، ذرا مل کر خانوادہ زہرا پہ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انتہا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کوئی میری گل سمجھ آئے؟ سارے ہندو مردرادی واسطے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اے میری گل ذرا سمجھ ڈالیے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ عمل جنت نہ کرے، طلب جنت نہ ہو، ہر شخص کو جنت کی طلب ہے۔ تو میرے بھائی قرآن جو منشور دے رہا ہے، جنت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے، اور جنت دینے والا کہہ رہا ہے جنت میں جانا چاہتا ہے، عمل صالح کرنا تیرا کام ہے، جنت دینا میرا۔ مالک ٹھیک ہے ہم عمل صالح کرنا چاہتے ہیں تو آگے کیا کرنا ہوگا؟ تو کمال خلاصہ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جنت خواہش مومن ہے، عمل ضرورت جنت ہے، علم ضرورت عمل ہے۔ توجہ، اس جملہ تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن اللہ کرے گا سمجھ جائیں گے۔ خواہش مومن کیا ہے کہ جنت مل جائے، جنت کی ضرورت کیا ہے کہ عمل صالح ہو، عمل صالح کی ضرورت کیا ہے کہ اس عمل کا علم ہو، اور علم کی ضرورت کیا ہے کہ آل محمد کا دروازہ ہو۔ پھر اس بات کو میں جوان عزیز بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، جنت ہے مومن کی خواہش، جنت کی ضرورت ہے عمل صالح، عمل صالح کی ضرورت ہے علم، اور علم کے لیے کائنات میں ایک ہی دروازہ نظر آتا ہے، نہ کسی کا اور کا دروازہ ہے، نہ کسی اور کا تھا نہ کسی اور کا بنے گا، وہ ایک ہی دروازہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ شیعو خدا کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے تمہیں وہ علی دیا ہے، اور جہاں جب کسی نے پوچھا ہے علی نے ایک لحظہ بھی انتظار نہیں کرایا ہے، پوچھنے والے پوچھنے میں کمزور رہے، علی بتانے میں کمزور نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھو 1400 سال گزر گئے ہیں، علم تمہارے مذہب کی میراث ہے، خدا نے کتنے پیارے ہادی عطا فرمائے ہیں، ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی گھر ہے، کبھی وہ دروازہ علی کی صورت میں تھا، علی کے بعد حسن کی صورت میں تھا، حسن کے بعد حسین کی صورت میں تھا، حسین کے بعد زین العابدین کی صورت میں تھا، زین العابدین کے بعد محمد باقر کی صورت میں تھا، اور آپ اگر پریشان نہیں بیٹھے ہیں تو آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تیرا مولا امام محمد باقر جس کا لقب ہے باقر النوم، مکتب اہل بیت کا درخشاں ستارہ، کہ جو اس منزل پر فائز تھا کہ لوگ تخت کے لیے لڑتے رہے، محمد باقر نانے کا دین پھیلاتا رہا۔
یا رسول اللہ گھبرائے تو نہیں بیٹھے تھے توجہ چاہتا ہوں کون محمد باقر ہے کمال کے شاگرد پیدا کیے دوستو آج میرا دل چاہ رہا ہے میں ذرا عام روٹین سے ہٹ کر شاگردان اہل بیت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں ہماری مجلسوں میں میسر کے علاوہ ابو ذر کے علاوہ ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا ہے ہر امام کا کوئی نہ کوئی میسر تھا ہر امام کا کوئی نہ کوئی ابو ذر تھا ہر امام کا کوئی نہ کوئی مقداد تھا ہر امام کا کوئی نہ کوئی مالک اشتر تھا ہر امام کا کوئی نہ کوئی ابو بصیر تھا آپ کے آئمہ جو فرمایا کرتے تھے اعینونی بالبرء والاجتہاد میرے شیعہ ہماری مدد کرنا ہمیں تمہارا پیسہ نہیں چاہیے ہمیں تمہاری دولت نہیں چاہیے ہمیں تمہارا تقوی چاہیے ہمیں تمہارا اجتہاد چاہیے ہمیں تمہاری کوشش چاہیے گھبرا تو نہیں کیوں میری باتوں سے تو آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ باقر العلوم نے جو اپنے نانے کا علم پھیلایا ہے اور جعفر صادق کو ایک پورا میدان بنا کے دیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس طرح تیرے مولا صادق نے اپنے نانے کے دین کو آگے بڑھایا کہ آج وہ اپنی ہر شناخت کو بھول کر ہر حیثیت کو بھول کر اپنا ایک ہی اعلان کراتا ہے میں کل بھی جعفری تھا میں آج بھی جعفری سنو حسینیوں یہ تعارف کہاں سے بنا ہے یہ نظریہ کہاں سے پھوٹا ہے آپ ملک باغ میں ہیں جعفری پہلے ہیں خان باغ میں ہیں جعفری پہلے ہیں سید باغ میں ہیں جعفری پہلے ہیں ہر قوم کی ہر شناخت اور یہ وہ شناختیں ہیں خان ہونے کی شناخت ملک ہونے کی شناخت سید ہونے کی شناخت چودھری ہونے کی شناخت دنیا کے لیے ہے آخرت کی شناخت جعفری ہونا ہے آخرت کی شناخت شیعہ ہونا ہے آخرت کی شناخت محب آل محمد ہونا ہے بلند تر صلوات پڑھے محمد گھبرا تو نہیں گئے میری بات لائے شاگرد پہلا شاگرد سنا دوں بھئی آپ کو امام باقر کے شاگرد سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے سب کو سناؤ پہلا شاگرد جابر بن عبداللہ انصاری اور اس بندے کا کمال یہ ہے کہ یہ خالی ایک امام کا شاگرد نہیں یہ ایک نبی کا شاگرد بھی ہے 5 اماموں کا شاگرد بھی ہے ایک نبی کا شاگرد کس کا پیغمبر کا آگے یا رسول اللہ کب تک زندہ رہوں گا جابر تو اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کہ تیری ملاقات میرے اس بیٹے سے نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام پہ محمد ہے جابر جب ملاقات ہو تو میرا سلام دینا زندگی گزر گئی آخر عمر آگے نبی نہ ہو گئے ایک دن ایسا آیا کہ امام زین العابدین نے فرمایا چلو بیٹا محمد نانا جابر کی عادت کے لیے باپ اور بیٹا چلے جیسے امام کے قدم بڑھے فرمایا بیٹا یہ لفظ ہے روایت کے فرمایا بیٹا نانا جابر کی پیشانی چومو بیٹے اور نیچے جب امام محمد باقر نے حضرت جابر کی پیشانی کا بوسہ لیا جابر نے یہ سینے سے لگا لیا اور امام سے کہنے لگا مولا اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ آپ کے بیٹے محمد ہیں جن کا لقب باقر العلوم ہے آپ کیسے پتا چلا آنکھیں تیری نہیں ہیں مولا آنکھیں نہیں تو کیا ہوا میں نے آپ کے بیٹے کے بدن کی خوشبو سے پہچان لیا ہے کہ یہ میرا مولا محمد باقر ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد والے مل کے بلند تر صلوات پڑھے محمد اور یہ کون جابر ہے گلی گلی جاتا تھا اہل بیت کا قصیدہ پڑھتا تھا اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں تو جو جابر نے آل محمد کا قصیدہ پڑھا اس کا ایک مصرع میں بھی سنا دوں پکار کے کہتا تھا یا ایھا الناس یا معاشر الناس علی خیر البشر من ابا فقد کفر علی سب سے بہتر ہے جس نے علی کا انکار کیا اس کے ہاتھ میں کفر کے سوا کچھ نہیں ہے اور پھر اگلا جملہ کہتا تھا معاشر الناس ادبوا اولادکم بمحبت علی ابن ابی طالب علی کی محبت گھروں میں لے آؤ اولاد بعد بن جائے اولاد پہلے شاگرد حضرت جعفر دوسرے شاگرد متوجہ لینا آبان میں متخلف
شاید بہت سارے جو کتابوں سے منسلک ہیں انہیں تو پتا ہوگا، لیکن جو نہیں ہیں انہوں نے شاید پہلی دفعہ سنا۔ ابان بن تغلب کیسا شاگرد ہے امام کا؟ 30,000 حدیثوں کا راوی اور حافظ۔ میری گل سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ 30,000 حدیثوں کا راوی اور حافظ۔ امام محمد باقر فرماتے تھے ابا مسجد نبی میں جاؤ، ہمارا ممبر خالی پڑے اس میں بیٹھو، لوگوں کو ہماری فکر سے آگاہ کرو۔ میں محمد باقر پسند کرتا ہوں کہ میرے شیعوں میں تمہارے جیسے پیدا ہو جائے۔ پہلے دوسرے شاگرد ابان بن تغلب، تیسرے شاگرد قبیل اسدی، ناراض تو نہیں ہوگے میری بات؟ قبیل اسدی شاعر ہے، عالم ہے، ادیب ہے، ذاکر ہے۔ اور پتہ ہے کیوں جو ذاکر ہے؟ جو امام محمد باقر کے سامنے بیٹھ کر امام کی مدح سرائی کرتا ہے۔ ایسا فیل ہے امام کے سامنے بیٹھ کر امام کی مدح سرائی کرتا ہے، اور خالی اپنوں کے مجمع میں نہیں کرتا، جہاں ضرورت دیکھتا ہے وہیں چلا جاتا ہے، چاہے مجمع اپنوں کا ہو یا غیروں کا، چاہے دوستوں کا ہو یا دشمن کا، جہاں دیکھتا ہے کہ یہاں محبت اہل بیت پہنچانا ضروری ہے بغیر بلائے پہنچ جاتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے حق تم پر نہیں ہو، حق پر تم نہیں ہو، حق پر وہ علی ہے جس کو رسول حق والا کہہ کر گئے تھے۔ امام کے سامنے بیٹھے، توجہ لطف کا جملہ ہے، امام کی خدمت میں بیٹھ گئے، امام نے امام کے سامنے قصیدہ پڑھا، پوری ایک نظم میں قصیدہ پڑھا، 1,00,000 درہم امام محمد باقر نے اس کے سامنے رکھے، فرمایا 1,00,000 درہم لے لو، جاگتے بیٹھے ہو 1,00,000 درہم لے لو۔ یوں امام نے رکھے، یوں اٹھا کے ادھر رکھے۔ مولا میں نے قصیدہ درہموں کے لیے تو نہیں پڑھا، مولا مجھے درہم نہیں چاہیے، کہا میرے خاندان نے اکٹھا کر کے تمہارے لیے بھیجے، لے لو نہ، مولا مجھے درہم نہیں چاہیے، مولا مجھے کچھ اور چاہیے، آپ بتا کیا چاہیے؟ مولا اچھا ہے درہم نہ دو، اپنے بدن کا اترا ہوا ایک کرتا مجھے عطا کر دو، میری نگاہ میں تیرے بدن کی قمیض ان درہموں سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ گھبرا تو نہیں ہوئی میری بات؟ میں بہت جلدی اس لیے کہ جمعۃ المبارک ہے اور میں نے بات کو جلدی سمیٹنا ہے۔ اگلا شاگرد محمد بن مسلم الثقفی، گھبرا تو نہیں کیوں میری بات؟ 46,000 حدیثوں کا حافظ۔ آپ بنائیں نا، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ فرمان پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں دین سمجھ نہیں آتا۔ کیسے سمجھایا؟ کیپسول نہیں بنا شیعہ نے انجیکشن کیا نہیں ہوا ہے کہ تمہیں لگائے گا تو دین سمجھ آ جائے گا۔ دین سمجھنے کے لیے 14 کا کلام پڑھنا پڑتا ہے۔ گھروں میں رکھو ناج البلاغہ، گھروں میں رکھو صحیح سجادیہ، گھروں میں رکھو قرآن مجید، گھروں میں رکھو ائمہ اہل بیت کا کلام، پھر اپنے بچوں کو پڑھاؤ، پھر مجھے بتانا کیا تمہارا بچہ شیعہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، نمازی بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، عبادت گزار بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، تمہارا احترام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جب بچے کو سہارا جیسی تربیت ہی نہیں دے گی ماں اور علی جیسا کردار بتائے گا ہی نہیں بابا، تو پھر وہ کیسے وعدہ کرے گا؟ وعدہ بنانا چاہتے ہو آل محمد کا کلام گھروں میں لاؤ، جس دن تیرے گھر میں 14 کا کلام آ گیا اسی دن تیرا بچہ وعدہ بن جائے گا۔ محمد بن مسلم الثقفی 46,000 حدیثوں کا حافظ۔ یہ کوئی تھوڑی گل نہیں، 70 سال زندگی گزر گئی ہے، 10 حدیثیں یاد ہیں۔ بتائیں آپ کے معصوم نے کیا فرمایا تھا؟ ہمارا جو شیعہ، آپ کو نہیں کہا گیا کہ آپ 46,000 حدیثیں یاد ہیں، آپ سے 30,000 بھی نہیں مانگی گئی، آپ سے تو 1,000 بھی نہیں مانگی گئی۔ آپ کے معصوم نے فرمایا، سنا دو معصوم کا جملہ، ہمارا جو شیعہ
ہمارے 40 فرمان یاد کرے، اس پہ عمل کرے، ہم اس کی جنت کی ضمانت دے دیں۔ 40 فرمان، وہاں 46,000 ہے، وہاں 30,000 ہے، آپ سے 40 مانگے جا رہے ہیں، اور یہ کیسا 46,000 والا ہے؟ عبداللہ ابن جعفور، گھبرا تو نہیں کہ میرے موضوع سے اچھا لگ رہا ہے اگر اس کو آگے بڑھا دو، اور اگر نہیں پسند آ رہا تو چلو خیبر شروع کر دیتے ہیں، اگر اچھا لگ رہا ہے تو مل کے خانوادہ زہرا پہ بلند صلوات پڑھنی چاہیے۔ یہ لائق لوگ تھے، اور عبداللہ ابن جعفور یہ بھی صحابی ہے، امام کی خدمت میں آ گیا، مولا ہم دور کے علاقے میں رہتے ہیں، مولا ہماری ضرورت ہے، مولا ہم مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ تک پہنچنا مشکل ہے، کیا کریں؟ فرمایا تمہارے علاقے میں میرا محمد ابن مسلم سقفی رہتا ہے؟ ہاں مولا رہتا ہے۔ فرمایا اس سے پوچھ لینا، مولا وہ امام تو نہیں؟ فرمایا نمائندہ امام تو ہے، وہ امام تو نہیں ہمارا نمائندہ ہے، مولا اس سے پوچھ لے۔ فرمایا ضرور پوچھنا، میں محمد باقر وعدہ کرتا ہوں جو وہ بتائے گا وہ ہمارا کلام ہوگا۔ ایک عورت آئی ایک امام کے پاس، میں اشارہ کر کے گزروں گا، بہت بڑے امام کے پاس، لوگوں کا بہت بڑا امام، آ کر کہنے لگی ہمیں مسئلہ شریف بتاؤ۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ ایک عورت ہو گئی، اس کے بدن میں بچہ ہے، ماں مر گئی ہے، بچہ زندہ ہے، کیا کرے گا؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا۔ کہا پھر کون بتائے گا؟ کہ اس زمین پر ایک ہی بندہ ہے جو تمہیں بتا سکتا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ محمد ابن مسلم سقفی ہے جو محمد باقر کا شاگرد ہے، وہی تمہیں بتا سکتا ہے۔ چلی آئی محمد ابن مسلم سقفی، مسئلہ شریف بتاؤ۔ یہ ہے شیعوں کا کمال، گالی دینا شیعوں کا کمال نہیں، لوگوں کو آل محمد کی فقہ پہنچانا شیعوں کا کمال ہے۔ کا مسئلہ بتاؤ۔ عورت مر گئی ہے، بدن میں بچہ ہے، کیا کرے؟ ماں مر گئی، بچہ زندہ ہے، کا عمل جراح کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے بچہ نکالو، پھر ماں کو دفن کر دو۔ مسئلہ پوچھ بیٹھی۔ حضرت محمد ابن مسلم سقفی نے فرمایا تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا؟ بہت اچھا، تسی سامنے ہو رہے ہیں، ابھی اتنی گرمی زیادہ نہیں ہوئی ہے جتنی آپ محسوس کر رہے ہیں۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہا مجھے فلاں امام نے بھیجا ہے۔ کہا ٹھیک ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اگلے دن محمد ابن مسلم سقفی باہر نکلے، مسجد میں وہی امام بیٹھا تھا، یہی مسئلہ لوگوں کو پڑھا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا یہ میری تحقیق ہے۔ وہی رو کر فرمایا خبردار جھوٹ مت بول، یہ تیری نہیں، یہ امام محمد باقر کی تحقیق ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھا میری بات۔ اگلا شاگرد زرارہ بن عایم، زرارہ عام شخصیت نہیں، محب اہل بیت، یہ وہ شیعہ امام صادق فرمایا کرتے تھے بریر، زرارہ، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، اگر یہ 4 لوگ نہ ہوتے وہ پورا شوق زمانہ جہاں بن عباس کی حکومت نے استحکام پکڑا، مسئلہ بتانے پر پابندی لگی، خبردار جعفر صادق سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتے۔ امام فرماتے ہیں اگر یہ 4 لوگ نہ ہوتے اس ماحول میں ہمارے گھر کا علم دنیا تک نہ پہنچ سکتا۔ یہ 4 تھے جنہوں نے لوگ پابندی لگاتے رہے، یہ در در پہ جا کر آل محمد کی فقہ کا پرچار کرتے رہے۔ آج وہ مشکل نہیں، یہ جملہ میں نے تقریباً ہر سال اس مجلس میں کہا، آج وہ مشکل نہیں ہے۔ آپ میں کوئی ایک بندہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم مسئلہ پوچھنے گئے مولانا نے ہمیں نہیں بتایا، مجھ جیسے کمیل کے پاس لے آئے ہو، خود نہیں آتا تھا تو پوچھ کے بتایا۔ یہ وہ دور ہے جہاں جعفر صادق خود بیٹھے مسند امامت پر، پوچھنے پر پابندی ہے، اعلان ہوا، نوٹیفیکیشن جاری ہوا حکومت کا،
ہمارے بندے سے پوچھو، جعفر صادق سے نہ پوچھو، ہم سے پوچھو گے مسئلہ بھی بتائیں گے، انعام بھی دیں گے۔ میں اشارہ کرنے لگا، جس مسئلے کے پوچھنے پہ انعام ملے گڑبڑ ہے، کبھی نہ جانا۔ انعام والے مسئلے، انعام پیٹ کی بالٹیوں میں ٹوکن ملتا ہے، ٹوکنوں پہ انعام، مسئلوں پہ انعام نہیں ہوتا۔ مسئلہ تیرے بدن کی ضرورت نہیں، تیری آخرت کی ضرورت ہے۔ انعام والا مسئلہ نہ پوچھنا، امام صادق والا مسئلہ پوچھنا۔ اعلان ہوا ہمارے بندے سے پوچھو انعام دیں گے، جعفر صادق سے پوچھو گے ٹیکس لیں گے۔ شیعہ کے مولا اب کیا کرے؟ فرمایا پہلے ادھر جاؤ انعام لے لو، پھر میرے پاس آؤ ٹیکس دے دو، تمہارا لگے گا کچھ نہیں۔ ادھر بھی جاؤ گے ادھر بھی آؤ گے، تمہیں خبر ہو جائے گی حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ ابان بن تغلب، محمد بن مسلم ثقفی، زہرہ بن عاجل، فضیل بن یسار، گھبرا تو نہیں کہ میری بات ہے، بس آخری جملہ پتہ ہی کون تھا؟ فضیل تمہارے دوستو روز شہادت امام محمد باقر، شہادت کا دن ہے، سحر مل چکا ہے، بستر بیماری پہ تڑپ رہے رہے امام، پھر بھی فضیل آ جاتا ہے، مولا کچھ علم سکھا جاؤ، کچھ علم سکھا جاؤ، شیعہ ہو پیاسی علم نہ ہو، سمجھ نہیں آتا۔ مدرسے میں بچہ داخل کرتا نہیں جی چھوڑو، مولوی پڑھا کے کیا کرنا ہے؟ تمہاری ہر کسی کی ضرورت مولوی ہے۔ ڈاکٹر تب ضرورت ہے جب بیماری ہوگی، مولوی ہر وقت ضرورت ہے۔ اس لیے یہ ادھر سے شیطان کے حملے ہر وقت ہیں، ان حملوں سے وہی بچائے گا جو جعفر صادق کے مدرسے کا طالب علم ہوگا، ہر کوئی تمہیں نہیں بتائے گا۔ فضیل گھبرا تو نہیں کیا میری بات ہے، یوں داخل ہوئے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام ہو، فرزند رسول میرا سلام ہو، علیہ السلام یا فضیل، اے فضیل تم پر بھی میرا سلام ہو۔ امام نے فرمایا فضیل میرے جد حسین کی عزاداری کرتے ہو، امام محمد باقر میرے جد حسین کی عزاداری کرتے ہو، واقع کربلا کے چشمدید گواہ میرے حسین کی عزاداری کرتے ہو؟ ہاں مولا کرتے ہیں۔ فرمایا اس عزاداری میں ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہو؟ ہاں مولا رکھتے ہیں۔ امام نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، خدا اس پہ رحمت نازل کرے جو میرے جد کی عزاداری میں ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے۔ عزاداری امر معصوم کا حجاب، عزاداری امر معصوم کی بقا، عزاداری حکم امام کی اتباع۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات، آئمہ کی خواہش رہی روز شہادت امام باقر نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مل کے صلوات پڑھے مولا کی ذات بلایا، او عزاداروں غور کرنا، بلایا بیٹا جعفر صادق فلاں فلاں کنواں فروخت کر دو، فلاں فلاں کنواں فروخت کر دو۔ بابا کیوں؟ میرے جد کی حسین کی میرے جد حسین کی عزاداری پہ خرچ کرو۔ کہاں کروں عزاداری؟ مدینے میں؟ فرمایا نہیں۔ مکے میں؟ فرمایا نہیں۔ بابا پھر کہاں کروں؟ فرمایا مینا اور عرفات کے میدانوں میں چلے جاؤ، حج کا موسم ہو میرے دادا حسین کے ذکر کو زندہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ امت نے جیسے غدیر بلائی ہے ایسے ہماری کربلا کو بلا بلا۔ یاد رکھنا دوستو یہ بہت بڑا اجر ہے ہم لوگوں کو۔ یا پھر صفی عذاب اس گرمی کے موسم میں آتا ہے، بزرگ بوڑھے بچے عورتیں، یہ کمال ہے لوگوں کا کہ جنہوں نے اس صفی عذاب کو بچھایا۔ آرزو معصوم ہے عزاداری، کھڑا ہوا ہے عزاداری کے لیے، یا کہ پڑھو تاریخ کی آواز، کوئی آسان نہ تھا اس دین کا بچانا۔
اس علم آل محمد کا ہم تک پہنچنا، اس مذہب آل محمد تک ہمارے گھروں تک آنا آسان نہ تھا۔ یہ کس کی مرہون منت ہے؟ یہ ان ہستیوں کی مرہون منت ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر تیرا سب کچھ بچا دیا۔ یہ ان اصحاب ائمہ کی مرہون منت ہے، ان شاگردان اہل بیت کی مرہون منت ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، تیرا سب کچھ بچا دیا ہے۔ کسی کو قید کیا جاتا، کسی کو جلا دیا جاتا، کسی کو دریا میں پھینکا جاتا، کسی کو ملک چھڑوا دیا جاتا، کسی کو شہر چھڑوا دیا جاتا۔ سنتے ہو نا تاریخ کے اوراق، کیا جرم تھا ابو ذر غفاری کا؟ کیوں نکالا گیا تھا مدینے سے؟ جرم یہ تھا کہ علوم اہل بیت کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، جرم یہ تھا کہ حکم امام کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، جرم یہ تھا کہ ولایت علی کا پرچار کرتا تھا، جرم یہ تھا کہ محبت علی کو لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ یہی تو جرم تھا نا کہ ابو ذر جیسا 90 سال کا بوڑھا صحابی جسے اللہ کا رسول سینے سے لگا کے کہتا تھا، اور میرا ابو ذر، اس زمین پر کسی ماں نے کوئی بیٹا نہیں جنا ہے، آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا ہے، زمین کسی کا بچھونا نہیں بنی ہے، میرے ابو ذر تو تجھ سے زیادہ سچا ہو، جو تجھ سے زیادہ سچا ہو، جس کو نبی سچا کہہ رہا ہے، لوگ اسے مدینہ چھڑوا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کوئی ایک ظلم ہوتا تو تمہیں بتاؤ، کہاں نکل جا رمضے کے جنگل میں مسکرا مسکرا کے کہہ رہا ہے۔ یہ اہل بیت کا شاگرد ہے جو کہتا ہے تم کیا بھیجو گے، میں خود جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے میرے علی نے بتا دیا ہے، مجھے میرے مولا نے بتا دیا ہے۔ اعلان ہو گیا، کوئی ابو ذر کو الوداع کرنے نہ جائے، کوئی ابو ذر کو الوداع کرنے نہ جائے۔ پورا مدینہ ڈر کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب الوداع کا وقت آتا ہے نا تو علی فرماتے ہیں چلو میرے حسنین، تمہارے چچا ابو ذر کو الوداع کرنے کا وقت ہو گیا ہے، چلو میرے بیٹو تمہارے چچا ابو ذر کو الوداع کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے امام سے بتانا کھوٹ بہادر والو، پوری دنیا مخالف ہو، علی صاف ہو، نقصان کوئی نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا مخالف ہو، حسنین ساتھ ہو، نقصان نہیں ہوتا ہے۔ مدینہ دیکھ رہا تھا، علی الوداع کر رہے تھے، علی الوداع کر رہے تھے۔ کسی نے آ کر چند دنوں کی تھیلیاں رکھی، ابو ذر کے لے لو، کہا کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا تجھے ضرورت پڑے گی۔ کمال کا عقیدہ تھا، ایک تھیلی نکالی جس میں جو کی خشک روٹیاں تھی، وہ روٹیاں دکھا کے کہنے لگا آج کا موجود ہے، کل وہ اللہ دے گا جس کے دین کی خاطر نکالا تھا۔ آسان نہ تھا دوستو، آؤ اللہ نے تم پہ بڑا کرم کیا ہے، یہ تمہیں محب اہل بیت بنایا ہے، تمہیں عزادار حسین بنایا ہے۔ اور یہ دنیا کے خرچے، ان کی قدر و قیمت تب پتہ چلے گی جب ہاں محشر کا میدان سجا ہوگا، جب زہرا کہہ رہی ہوگی میرا مالک میں تب جنت میں جاؤں گی جب اس گنہگار کی شفاعت قبول کرے گا، میں تب جنت میں جاؤں گی میرا مالک جب اس کے حق میں تو میری شفاعت کو قبول کرے گا۔ عزیزو بڑا مشکل تھا، محب اہل بیت ابو ذر غفاری رمضے کی جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور کیا ہے بیٹی بیوی فوت ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا، ایک 4 سال کی بچی ہے، لگودک صحرا ہے، سامان سفر ختم ہو رہا ہے، رمضے کا جنگل و بیابان ہے، آشیا ٹھٹے پانی پی کر نعرہ حیدری لگانا بڑا ہی کمال صحیح، لیکن ابو ذر جیسا کمال نہیں ہے۔ 4 سال کی بچی پوچھنے بیٹھ جاتی ہے بابا اگر جنگل میں تیری موت ہو گئی، بابا اگر جنگل میں تیری موت ہو گئی، بابا تجھے غسل کون دے گا، بابا تجھے کفن کون پہنائے گا؟ بیٹیوں کو بڑی حسرت ہوتی ہے نا، اے میرے بابے کا کفن کس نے دیا، اے میرے بابے کا جنازہ کس نے پڑھا، اے میرے بابے کو دفن کیسے کیا گیا؟ یہ تمہاری دنیا کا دستور ہے، جب بیٹی کا باپ مر جائے نا
تو گھر آتے ہو نا لوٹ کے دفنا کے تو بیٹی پوچھتی ہے او بھیا بتانا بابے کا جنازہ کس نے پڑھا ہے، بابے کو غسل کہاں دیا گیا، کفن کربلا والا ملا ہے یا کوئی اور ملا ہے۔ اور دوستوں ابو ذر کی بیٹی بھی پوچھنے لگی بابا تیرے چہرے پہ موت کے آثار دیکھ رہی ہو، بابا اگر تیری موت ہو گئی تجھے غسل کون دے گا، بابا تجھے کفن کون پہنائے گا، بابا تجھے کفن کون کرے گا۔ اور رونے والوں اور چہرہ ابو ذر کا چمک اٹھتا اور مسکرا کے کہتا میری بیٹی گھبرا نہیں، اور جن سچوں کو مانتا ہوں ان سچوں نے مجھے خبر دے رکھی ہے جنگل میں بیابان یہی ہوگا، میری موت یہی ہوگی، لیکن مومنوں کا قافلہ آئے گا، مجھے غسل بھی مومن دیں گے، مجھے کفن بھی مومن دیں گے، میرا جنازہ بھی مومن پڑھیں گے۔ آئے عزادارو ابو ذر کی وفات ہو گئی، ابو ذر کی بیٹی ریت کے ٹیلوں پہ دوڑنے لگی۔ صاحب رمض اکرم کتاب ہے غریب رمضہ، صاحب کتاب لکھتا ہے جب بچی دوڑی اور دور سے قافلہ نظر آیا اور بچی نے اشارہ کیا، قافلہ قریب آ گیا۔ مومنوں سنو گے وہ کس کا قافلہ تھا؟ وہ مالک اشتر کا قافلہ تھا، وہ علی کے شیعہ کا قافلہ تھا۔ اے بچی اور تم کون ہے، اس جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ کہا میں علی کے صحابی ابو ذر کی بیٹی ہوں، میں رسول کے صحابی ابو ذر کی بیٹی ہوں، اور میرا بابا جنگل میں فوت ہو گیا ہے۔ اور پورا قافلہ اترا اور 3 حصوں میں لوگ بٹ گئے، ایک حصہ قافلے کا ایک حصہ غسل کی تیاری میں لگ گیا، ایک دفن کی تیاری میں لگ گیا، ایک قبر بنانے لگ گیا، صحرا میں قبر بن گئی۔ میں کہا کرتا ہوں ابو ذر کی بیٹی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، تیرا بابا بھی جنگل میں فوت ہوا، سکینہ کا بابا بھی جنگل میں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اور تیرا بابا بھی جنگل میں فوت ہوا، سکینہ کا بابا بھی جنگل میں مارا گیا۔ ابو ذر کی بیٹی تیرے بابا کا اکیلا جنازہ تھا، پورا قافلہ آ گیا، آذرا کربلا میں دیکھ 72 لاشیں بکھری ہوئی ہیں، لاشوں میں درمیان زینب کھڑی ہے، رو رو کر بی بی کہہ رہی ہے اما فضا اس کمینے سے پوچھ، اور کوٹ بہادر والوں سوچ کے بتانا کیا زندگی میں ایسا سنا ہے کہ بہن نے بھائی کے قاتل سے بھائی کو دفنانے کی اجازت مانگی؟ کبھی زندگی میں ایسا سنا ہے؟ کربلا کے علاوہ کبھی سنا ہے بیٹا محمد کا ہے، بیٹی بھی محمد کی ہے، کہتی اما فضا اس کمینے کے پاس چلی جا، اما فضا دیکھنا وہ لعین اپنے نجس لاشوں کو دفن کر رہا ہے۔ اما فضا اس سے پوچھا دیتا ہے اجازت دفنا دو محمد کا بیٹا؟ رونے والوں برداشت کر لو گے، چھپا نہیں سکتا کہ یہ بی بی فضا عمر سعد اپنے لاشیں دفن کر رہا ہے۔ محمد کی بیٹی پوچھتی ہے دیتا ہے اجازت دفنا دو محمد کا بیٹا؟ پتہ ہے جواب کیا آیا؟ بڑھیا چلی جا اپنی آقا زادی کو کہہ دے لاشیں مسلمانوں کے دفن، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ خالی تو نہیں رو رہا، ہمارا مولا غیب کے پردے میں رو رہا ہے، اور تو مجلس سن کے روتا ہے، ہمارا مولا ہر روز روتا ہے۔ آج روز جمعہ ہے نا، آج دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے، اور میں دعائے ندبہ تو نہیں پڑھ سکتا لیکن ضرور گریہ کر سکتا ہو، پرسہ دے سکتا ہو، اللہ سے امام کے ظہور کی دعا مانگ سکتا ہو۔ سارے ہاتھ بلند کرو، آج ایک دعا مانگنی ہے، میرے اللہ زہرا کے بیٹے کا ظہور فرما، میرے اللہ ہمارے مولا کا ظہور فرما۔ آؤ سارے پرسہ دیتے ہیں۔ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین۔ کوشش کیا کرو ساتھ ساتھ پڑھا کرو۔ السلام علی اصحاب الحسین، السلام علی ازواج الحسین، السلام علی علی ابن الحسین۔ اب مومنوں میں کیوں کہہ رہا ہوں حسین غریب ہے،
ہوئی، ابو ذر کی وفات ہوئی، ابو ذر کا جنازہ مومنوں نے پڑھا، غسل مومنوں نے دیا۔ آج تجھے بتاؤں کربلا کی زمین تھی، محمد کا بیٹا تھا، نہ اکبر تھا، نہ عباس تھا، نہ قاسم تھا، نہ عون تھا، نہ زہیر تھا، نہ بریر تھا، پوچھو گے نہیں پھر کون تھا؟ ایک 4 سال کی بچی بھی، قاتل بابے کے سینے پہ بیٹھا تھا، قاتل خنجر چلا رہا تھا، سکینہ التجا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی نہ مار میرا اللہ نصیب اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور تمہاری دنیا کا دستور ہے جب کسی بچی کا باپ مر جائے، بچی دور کی مسافر ہو، تم کیا کرتے ہو؟ جنازہ کرا دیتے ہو، کہتی ہو ابھی دفن نہ کرو، ابھی بیٹی نہیں آئی ہے۔ اور جب بیٹی آ جاتی ہے پھر کیا کرتے ہو؟ بیٹی دوڑ رہی ہوتی ہے، بابا جو مر گیا چادر سجدی ہے، غیر پٹ کر جاتے ہیں، چچا بڑھتا ہے، ماموں بڑھتا ہے، بھائی بڑھتا ہے، بچی روتی ہے، تم چادر ڈالتے ہو، اور مومنہ کجا تیری بیٹی، کجا حسین غریب، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کجا تیری بیٹی، کجا کربلا کے حسین کی بیٹی۔ بتاؤں بیٹی بابے کے لاش پہ کیسی آئی ہے؟ اور بیٹیوں والوں سن پاؤ گے، بتاؤں بیٹی کیسی آئی ہے؟ راوی بیان کرتا ہے غریب کی لاش پڑی تھی، رگیں رگیں کٹی ہوئی تھی، سکینہ کے لب بابا کی رغبت ہے، رو رو کر کہہ رہی تھی بابا کان زخمی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہنوں کے پردے سلامت ہیں، بیٹیوں کی چادروں کے لیے دعا مانگو، بیٹیوں کی عزتوں کے لیے دعا مانگو، بیٹیوں کے لیے دعا مانگنا، سارے مانگنا۔ میرے اللہ ہماری بیٹیوں کو سکینہ کی دلیل بنا۔ اجرکم اللہ، اجر و شرم کر کے بیٹھا رو رہا ہے، میں سکینہ کی مصیبت پڑھ رہا، آئی بابا کی لاش پہ، کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھا، رو رو کر کہنے لگی بابا کان زخمی ہو گئے، بابا رخسار نیلے ہو گئے، بابا خیرے جل گئے، بابا چادریں لٹ گئی۔ اجرکم، آخری جملہ، اجرکم اللہ۔ ہر بیٹی کا باپ جب مرتا ہے لوگ دلاسا دیتے ہیں، سکینہ کو بھی دلاسا دیا گیا، دلاسا کہوں نا، سکینہ کو بھی دلاسا دیا گیا۔ دینے والا امت کا شکی تھا، لینے والی حسین کی 4 سال کی معصومہ تھی۔ دلاسا دینے کون آیا؟ نہ دادا علی آیا، نہ چچا عباس آیا، نہ میر اکبر آیا، سنو گے کون آیا؟ اے بابے کا قاتل آیا، کیسے دلاسا دیا، کبھی ایک رخسار پہ تماچا، کبھی دوسرے رخسار پہ تماچا، آواز آئی آئے میرا غریب بابا، آئے میرا اللہ نصیب۔ سیالم الذین ظلموا ينقلبون۔ بارک محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری کلیل سی عبادت ہماری خطائیں معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما، کلمہ حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکی اور حسنات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ مومنین کی حاجات کو پورا فرما، جو دنیا بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ الہی ہماری دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں مستجاب فرما۔ الہی سب سے ضروری دعا ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول۔ ربنا تقبل
منا انك انت السميع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات.